محترم درمیان میں میرے اور آپ کے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کی دعائیں ہیں، وہ نبی کا رونا ہے، وہ نبی کا تڑپنا ہے، تب جا کر اس امت کے گنہگار بچ رہے، ورنہ میرے اور آپ کے سامنے کئی لوگ موجود ہیں، بات ہم سنتے ہیں، بیانات میں ہم سنتے ہیں شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، ایک دوسرے پر تہمت لگانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کسی کی چیز کو غصب کرنا یہ بھی گناہ ہے، پراپرٹی کو ہضم کرنا یہ بھی گناہ ہے، ایک دوسرے کے مال پر ڈاکہ ڈالنا یہ بھی گناہ ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں، اس امت کا ایک ایک فرد بشر جانتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود شراب پینے والا شراب کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے، زنا کرنے والا زنا کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے، جوا کھیلنے والے جوے کے اڈے کو کیوں نہیں چھوڑ رہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے غیبتوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے۔ بزرگان محترم، وہ اس غفلت میں نہ رہے کہ ہم جھوٹ رہے ہیں، ہم بچ رہے ہیں، وہ بزرگان محترم، اس امت کے گنہگاروں پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آج اس وقت ساری دنیا کے اندر گناہ عام ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اکثر انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بات چلتی چلتی وقت ہو چکا تھا کہ قیامت کے دن ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت جہنم کو لایا جائے گا، اور اس جہنم کو لانے والے ملین فرشتے ہوں گے۔ اتنی خطرناک وہ جہنم ہوگی، اتنی بڑی وہ جہنم ہوگی، لے کر آنے والے ملین فرشتے اس کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم ایک چیخ مارے گی، اس چیخ کی آواز کو سن کر سارے کے سارے مرد اور عورت زمین پر گر جائیں گے، اور ہر ایک کی زبان پر یہی لفظ ہوگا، میری جان میری جان، یا اللہ میری جان بچا لیجیے۔ عام انسان کی بات الگ ہے، وہاں پر تو نبیوں کی یہ حالت ہوگی، نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ایسے نبی جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے، بڑے بڑے انبیاء کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، یہ ہر نبی کے زبان پر یہ الفاظ ہوں گے۔ جب جہنم کو انسان دیکھیں گے تو مارے افسوس کے گزری ہوئی زندگی کے سارے اعمال، سارے کرتوتے، سارے چیزیں ان کو ڈسپلے ہونے لگی، اس لیے کہ وہ جہنم دنیا کے انگار جس طرح تیار کی جاتی ہے، کوئی آدمی کسی جگہ جلاتا ہے یا انگار لگاتا ہے تو ایک آدھ گھنٹہ جل کر وہ بجھ جاتی ہے، اگر مان بھی لیا جائے تو 2-4 گھنٹے زیادہ سے زیادہ دنیا کی آگ جلے گی، جبکہ اس میں اگر چیزیں ڈالی جائے
لیکن سوچیں گے تو پیروں تلے زمین کھسک جائے گی، وہ اللہ کی جہنم کیسے ہوگی جس جہنم کو ملین فرشتے گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ تو ہر نبی کی زبان پر یہ لفظ ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشان ہے کہ آج میرا کیا ہوگا۔ تو اس نفسی نفسی کے عالم میں جب یہ لفظ سنیں گے تو چاروں طرف سے ایک آواز گونجتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ کونے سے ایک آواز آئے گی اس نبی کے زبان پر، یا رب نفسی یا رب نفسی کا جملہ نہیں ہوگا، بلکہ اس نبی کے زبان پر یہ لفظ ہوگا، یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ ایک نبی کے زبان سے جب یہ الفاظ نکلیں گے تو ہر انسان کی نظر دوڑے گی، ہر انسان کی نظر یہاں وہاں دیکھنے لگے گی۔ آج اتنا نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر نبی یہاں پر پریشان ہے، ہر نبی اپنی ذات کا سوال کر رہا ہے، یہ کون سا شخص ہوگا یہاں پر نہ اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے، نہ اپنے گھر والوں کی فکر کر رہا ہے، نہ اپنے قبیلے کی فکر کر رہا ہے، نہ اپنے خاندان والوں کی فکر کر رہا ہے، بلکہ اس نبی کے زبان پر یہ جملے جاری ہوں گے۔ نفسی نفسی کے عالم میں اس نبی کے زبان پر یہ الفاظ نکلیں گے کہ یا ربی امتی یا ربی امتی۔ تو سارے انسانوں کی نظر نبی پر پڑے گی تو وہ دیکھیں گے، ارے یہ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس نے دنیا میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، اور یہ وہی نبی ہے قیامت کے دن بھی اپنی امت کو نہیں بھول رہا۔ بتاؤ میرے دوستو، اس سے پیارا نبی مجھے اور آپ کو کیا مل سکتا ہے؟ دنیا میں رہا، اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں فکر کی، اپنے خاندان اور قبیلے والوں سے بھی زیادہ اس امت کے بارے میں فکر کیے ہیں۔ یہ دنیا کی فکر ہے تو ہے، بزرگان محترم قیامت کے دن بھی نبی کی زبان پر یہی لفظ ہوگا، یا رب امتی، اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا؟ جب ایسی نفسی نفسی کے عالم میں لوگ دیکھیں گے نبی کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے تو ہر انسان اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منبر کو پیش کیا جاتا ہے، منبر لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے محمد اس منبر پر بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آتی ہے، یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں اس منبر پر بیٹھ جاؤں، اگر میں اس منبر پر تشریف فرما ہو جاؤں، اگر میں اس منبر پر چڑھ جاؤں، ہو سکتا ہے کہ یہ منبر مجھے جنت میں پہنچا دے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی امت کو اکیلا چھوڑ کر، تنے تنہا چھوڑ کر اس منبر پر بیٹھ جاؤں۔ اللہ پاک آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد، اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس منبر پر تشریف فرما ہو جائیے، اس منبر پر بیٹھ جائیے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے اللہ کے اس حکم پر اللہ کے نبی بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے لیے اتنا بڑا منبر لایا جا رہا ہے، اتنا قیمتی منبر لایا جا رہا ہے، اتنا بہترین اور عمدہ منبر پیش کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے اے میرے حبیب منبر پر بیٹھ جائیے، میرا حبیب منبر
پر چڑھ جائیے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما نہیں ہوتے، اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ خیال ہوتا ہے منبر پر بیٹھ جاؤں، ہو سکتا ہے کہ یہ منبر مجھے جنت میں پہنچا دے، تو میری امت کا پرسان حال کون ہوگا؟ میری امت کو جنت میں کون پہنچائے گا؟ میری امت تو تنے تنہا ہو جائے گی، میری امت اکیلا پن محسوس کرے گی۔ بزرگان محترم، اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب منبر پر بیٹھ جائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھنے کے بجائے اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور اللہ پاک سے فرماتے ہیں اللہ میں نے تیری بات کو مان لی، اللہ میں نے تیری بات کو مان لیا۔ زمین پر کھڑے ہوئے اللہ کا حکم ہو رہا ہے بیٹھ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر اپنا مبارک ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ میں نے آپ کی بات کو مان لیا، آپ کا ہاتھ تیرے منبر پر رکھ دیا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی اپنی امت کے بارے میں فکر تھی، بروز قیامت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی امت کے بارے میں فکر ہے۔ آج اس نبی کی زندگی کو ہم نے بھلا دیا، آج اس نبی کے طور و طریقے کو یہ امت بھلا دی، ورنہ آج اس جمعہ میرا عنوان الگ تھا۔ میں نے سوچا کہ ربیع الاول کا بڑا مبارک مہینہ اختتام پر ہو رہا ہے، میں سوچا کہ پھر موقع ملے نہ ملے نبی کی سیرت پر اس جمعہ میں روشنی ڈال دوں، نبی کے کچھ حالات میں سامنے رکھوں، نبی کا کچھ درد اور غم اپنے سامنے رکھوں، نبی کی کچھ فکریں میں آپ کے سامنے رکھوں، نبی کا وہ رونا، نبی کا وہ تڑپنا، نبی کا وہ راتوں کو بلکنا۔ میں سوچا کہ اس جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں تاکہ ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کا وہ درد آ جائے، ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کی وہ فکر آ جائے، ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کا وہ رونا آ جائے، ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کا وہ راتوں کو تڑپنا آ جائے، ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کی وہ فکریں سوار ہو جائے۔ کیا پتا کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور بروز قیامت بھی ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کا موقع ملے، پیش ہونے کا موقع ملے، ہم ڈنکے کے چوٹ پر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھا سکے۔ یہی وہ نبی کی امت ہے جس امت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات رویا ہے، راتوں رات تڑپا ہے۔ راتگان محترم، آج یہی وہ امت ہے اس نبی کے رونے کو بھلا دیا ہے، اس نبی کے تڑپنے کو بھلا دیا ہے، جس امت کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیشہ 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 فکر کیا کرتے تھے۔ آج یہ امت کہاں بھٹک رہی ہے؟ آج یہ امت کس کے راستے پر جا رہی ہے؟ آج یہ امت کس کے راستے کو فالو کر رہی ہے؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی شروع ہونے والی نہیں ہے؟ کیا آج کا انسان مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول گیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، قرآن کی بات ہمارا دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، حدیث کی بات کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل تیار نہیں ہو رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم اتنا ملوث ہو چکے ہیں، ہم دنیا میں اتنا پڑھ چکے ہیں، ہم دنیا میں اتنا لکپت ہو چکے ہیں، نہ دین کی پرواہ ہے، نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پرواہ ہے۔ ہر چیز کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا اور ہمارا دل یہ گواہی دے
دے رہا ہے. اگر ہماری زبان نہ بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے دل یہ گواہی دے رہے ہیں مجھے مرنا نہیں ہے, مرنے کے بعد مجھے نئی زندگی میں جانا نہیں ہے, اصل زندگی یہی زندگی ہے, دنیا کی زندگی ہے. نہیں میرے بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے, ایک دن ختم ہونے والی ہے. اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی انسان نہ کل آیا تھا, نہ آج آیا ہے, نہ قیامت کی صبح تک کوئی انسان آئے گا. ابھی 2 دن پہلے اطلاع ملی بنگلور کا واقعہ, بلکہ 3-4 کلومیٹر کے اندر کا فاصلہ ہے. میں اس محلے کا نام لینا نہیں چاہتا, بلکہ خبر پہنچانے والے میرے مدرسے کے استاذ, دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے مائناز استاذ بھی ہیں اور قاضی بھی ہیں. حضرت نے اپنے گروپ کے اندر ایک میسج بھیجا ہے اور انہوں نے اس میسج کے اندر یہ لکھا تھا, ابھی 2 دن پہلے گویا کہ منگل کی رات میں یہ واقعہ پیش آیا. حضرت نے بھیجا کہ ابھی کل رات ایک ہی گھر میں 2 افراد کا انتقال ہوا. ایک رات میں 2 افراد کا انتقال ہوا ہے, اچانک انتقال ہوا. نہ رات میں کوئی موت کا فرشتہ آ کر ان کو اس بات کی اطلاع دیا کہ میں رات میں آنے والا ہوں, تمہاری روح کو قبض کرنے والا ہوں, تمہاری روح کو نکالنے والا ہوں, تمہارا وقت ہو چکا ہے, تمہاری زندگی کے لمحات ختم ہو چکے ہیں, اب تم دنیا سے رخصت ہونا ہے, دنیا سے الگ ہونا ہے, دنیا سے جدا ہونا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنا ہے. رات 9, 10, 11 بجے تک بھی وہ دونوں افراد باحیات تھے. جب رات وہ سونے کے لیے گئے, کچھ دیر آرام کرے, یوں سمجھیے کہ 3-4 گھنٹے کا فاصلہ ہے, 11:30 12 بجے گویا کہ انہوں نے آرام کیے اور فجر سے پہلے ایک ہی گھر میں 2 افراد کا انتقال ہو گیا. اس تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ باپ اور بیٹے کا ایک ساتھ انتقال ہوا. میرے پاس یہ حوالہ موجود ہے. انہوں نے دعا کی درخواست کی. ہمارا حضرت نے کہا ایصال ثواب کی درخواست انہوں نے کی ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ پاک دونوں مرحومین کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, اللہ پاک اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. بزرگان محترم, میں یہ بتانا چاہتا ہوں, آج جمعے کا بیان جمعے میں بیٹھ کر میں اور آپ سن رہے ہیں, نہ معلوم کہ شام مجھے اور آپ کو عشاء کی نماز میسر ہوگی یا ہماری زندگی ختم ہو گئی. اس کا علم مجھے اور آپ کو نہیں ہے, اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں پڑھ کر ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس امت کے بارے میں فکر کیا ہے. آج یہ امت کیا صلہ دے رہی ہے؟ اس امت کے گنہگاروں پر بعض گنہگار وہ ہیں جو دن رات گناہوں میں گزار رہے ہیں, دن رات اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزار رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان گنہگاروں پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بزرگان محترم, وہ ایک نبی کی دعائیں ہیں, وہ ایک نبی کا رونا ہے, وہ ایک نبی کا تڑپنا ہے. اس امت کے لیے راتوں رات نبی جو روئے تھے, وہ نبی کی دعائیں درمیان میں آ رہی ہے. اس نبی کی دعاؤں کی وجہ سے اس امت کے بعض گنہگار اللہ کے عذاب سے بچ رہے. اگر میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے دعائیں نہ کرتے, بزرگان محترم, اس امت کے گنہگاروں کب ختم ہو جاتے. اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ہمارے پاس واقعات بھرے پڑے ہوئے. قرآن مجید کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اس سے پہلے اللہ پاک نے کتنے قوموں کو ہلاک کیا. کسی قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی, کسی قوم کو اللہ پاک نے پانی میں ڈبو دیا, کسی قوم کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا, کسی قوم کو اللہ پاک نے پانی میں غرق کر دیا, کسی قوم کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا, کسی قوم کو اللہ پاک نے دنیا سے ختم کر دیا. اللہ پاک اگر چاہتے تو اس امت کے گنہگاروں کو بھی پکڑ سکتے تھے, اس امت کے گنہگاروں پر
بھی اللہ کا عذاب آ سکتا تھا، لیکن بزرگان محترم درمیان میں میرے اور آپ کے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کے دعائیں ہیں، وہ نبی کا رونا ہے، وہ نبی کا تڑپنا ہے، تب جا کر اس امت کے گنہگار بچ رہے، ورنہ میرے اور آپ کے سامنے کئی لوگ موجود ہیں، بات ہم سنتے ہیں، بیانات میں ہم سنتے ہیں شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، ایک دوسرے پر تہمت لگانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کسی کی چیز کو غصب کرنا یہ بھی گناہ ہے، پراپرٹی کو ہضم کرنا یہ بھی گناہ ہے، ایک دوسرے کے مال پر ڈاکہ ڈالنا یہ بھی گناہ ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں، اس امت کا ایک ایک فرد بشر جانتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود شراب پینے والا شراب کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے، زنا کرنے والا زنا کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے، جوا کھیلنے والے جوے کے اڈے کو کیوں نہیں چھوڑ رہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے غیبتوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے۔ بزرگان محترم، وہ اس غفلت میں نہ رہے کہ ہم جھوٹ رہے ہیں، ہم بچ رہے ہیں، وہ نبی کی دعاؤں کے وسیلے سے بچ رہے ہیں۔ اگر نبی کی دعائیں نہ ہوتی، اللہ پاک اسی وقت پکڑ کر، جس طرح اللہ پاک نے فرعون کو پکڑا، جس طرح اللہ پاک نے نمرود کو پکڑا، جس طرح اللہ پاک نے شداد کو پکڑا، ساری دنیا میں ہمارے سامنے ان کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ بزرگان محترم، اس نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے، اس نبی کے طریقے کو اپنا ہے، اس نبی کے فکروں کو میں اور آپ اوڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی لفظ ہے کہ یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ بزرگان محترم، ایک نہ ایک دن مجھے اور آپ کو دنیا سے جانا ہے، قیامت کے دن نبی کے سامنے فیس ٹو فیس ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا چہرہ دکھائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واقعات کتابوں کے اندر سیرت کے تعلق سے لکھے ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، ان واقعات کو ہم بیان کرتے کرتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں کھو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کیا پوچھتی ہے اللہ کے رسول سے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف کے وقت میں، طائف کے میدان میں پہنچی ہوئی، اس لیے کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت ان کی کر دی، ایسی تکلیف ان کو پہنچائی، ایسی اذیت ان کو پہنچائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر تھے پنڈلیوں سے خون بہنے لگا۔ طائف والوں نے اللہ کے نبی کی یہ حالت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے فرماتے ہیں، اللہ آج تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، اللہ آج تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، آج ان لوگوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ اللہ تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سے کوئی چیز غائب نہیں ہوئی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے کہتے ہیں، اللہ پاک سے کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام رشتوں کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے، ہم دونوں پہاڑوں کے درمیان ان ظالمین کو ختم کر دیں۔
ایک سیکنڈ سے بھی کم کے فاصلے میں اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل فرشتوں کو لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، اور فرشتہ اللہ کے نبی کی خدمت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، ان لوگوں نے آپ کو یہ حال کر دیا، طائف والوں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی ایک اشارہ ہو جائے، اللہ کے نبی آپ کا ایک حکم ہو جائے، اللہ کے نبی آپ خالی ایک فیصلہ سنا دے، ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو ختم کر دیں گے۔ بزرگان محترم، قربان جائے اس نبی پر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے تو فرشتوں کو فرماتے، فرشتوں ان لوگوں نے میری یہ حالت کر دی ہے، جاؤ ان کو ہلاک کر دو، جاؤ ان کو ختم کر دو، جاؤ ان کو اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیے، حکمت دیکھیے، اپنی امت سے پیار دیکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نہیں فرشتوں، اگر یہ ایمان نہ لائے، ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والی ان کے نسلوں کے اندر ان کی آل اولاد ہو سکتا ہے کہ ایمان ضرور لے کر آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتوں سے، میں اپنی اس امت کے لیے عذاب دلانے کے لیے نہیں آیا ہوا ہوں، میں اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آیا ہوا، اپنی امت کو عذاب دلوانے کے لیے نہیں آیا ہوا ہوں، اپنی امت کو عذاب میں جلتے ہوئے دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوا ہوں۔ فرشتوں، میں اپنی امت کے لیے لعن طعن کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہوں۔ فرشتوں، میں تو اس امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خالی مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا، رحمت للعالمین، بلکہ پورا عالم کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرشتوں سے کیا فرماتے ہیں؟ نہیں میرے فرشتوں، اگر یہ ایمان نہ لائے، چھوڑ دو، آگے آنے والی ان کے نسلوں کے اندر شاید کہ کوئی ایمان لے کر آ جائے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار دیکھیے، اپنی امت سے محبت دیکھیے، اپنی امت سے شفقت دیکھیے۔ اتنے تکالیف پہنچانے کے باوجود، اتنی اذیتیں پہنچانے کے باوجود، اتنے پتھر کھانے کے باوجود، بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں کبھی بد دعائیں نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دعائیں کی، اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، یہ لوگ مجھے اتنی اذیت پہنچائے، تو آسمان میں ہلچل مچ گئی، اللہ کا وہ عرش کام اٹھتا ہے، اس لیے کہ جس نبی کے صدقے اللہ پاک نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ پاک نے اتنی بڑی زمین کو بچھایا ہے، اتنے بڑے آسمان کو ٹھہرایا ہے، وقت پر سورج روشنی دے رہا ہے، وقت پر چاند طلوع ہو رہا ہے، وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے، وقت ہونے کے بعد شام میں سورج ڈوب جاتا ہے، اتنی ساری دنیا کے نظام چل رہے ہیں، یہ نبی کے صدقے اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ آج اس نبی کو اتنی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، آج اس نبی کو اتنی تکالیف پہنچائی جا رہی ہے۔ بزرگان محترم، بھی اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے لیے کبھی انہوں نے بد دعائیں نہیں دی۔ یہی وہ دعائیں تھی جس دعاؤں کی بنیاد پر آج اس امت کے بعض گنہگار بچ رہے ہیں، دنیا میں تو بچ جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، میں اور آپ نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے، وہ نبی کے فکریں اپنے دلوں کے اندر سمونا ہے، نبی کا وہ درد اپنے دلوں کے اندر سمونا ہے، نبی کا وہ رونا، وہ نبی کا تڑپنا۔ راتوں میں اللہ کے نبی کبھی مصلی کے اوپر کھڑے ہو جاتے، کتابوں کے اندر فضائل اعمال کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں، پوری رات گزر جاتی تھی، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی دعاؤں میں بیٹھ رہے ہیں، دن میں محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ذہن
انہیں پوری امت کی فکر ہے۔ بزرگان محترم، یہ ساری کی ساری چیزیں میں اور آپ نبی سے سیکھنا ہے، نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ اس لیے آج سے یہی طے کر کے اٹھنا ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، گناہوں سے نفرت کرنے لگیں گے، گناہوں سے جتنا زیادہ ہو سکے، چاہے وہ گناہ کی محفل کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ کرنے والے دوست کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے کیوں نہ ہو، جہاں پر گناہوں کی مجلس لگتی ہے مجھے اور آپ کو اس کا علم ہوتا ہے، میں اور آپ اس مجلس سے دور چلے جانا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، بروز قیامت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے، میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے، ہماری زندگی کی ہسٹری دیکھیں گے۔ اگر ہم دنیا میں معصیت سے بچ کر جائیں گے، ہمارا دفتر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے۔ بزرگان محترم، اور ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کی فکر کرتے ہوئے اللہ پاک سے فرمائیں گے، اے اللہ آج اس دن میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے فرمائیں گے، اے اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیجئے، اپنی امت کا حساب میں لے لوں گا۔ اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اے میرے خلیل، آپ کیوں اپنی امت کا حساب لینا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ میں اپنی امت کا حساب اس لیے لینا چاہتا ہوں تاکہ میری امت کے گنہگار کے جو گناہ ہیں وہ کسی کے سامنے ڈسپلے نہ ہو جائے۔ اے اللہ میری امت کے گنہگاروں کے جو گناہ ہیں وہ اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی امت کا حساب لینا چاہتا ہوں۔ وہ تو رب محمد ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، محمد سے کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے محمد اگر آپ اپنی امت کے بندوں کا، امتیوں کا حساب لیں گے، ان کے گناہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی امت کے لوگوں کو آپ سے بڑی شرم آ جائے گی۔ اللہ پاک آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کا حساب آپ کے بھی حوالے نہیں کروں گا۔ اے محمد میں آپ کی امت کا حساب اور کتاب پردے کے پیچھے لوں گا تاکہ آپ کی امت کے گنہگاروں کے گناہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ آپ کی امت کا حساب میں پردے کے پیچھے لوں گا۔ اتنی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو اپنا لیجئے، اللہ کے نبی کی محبتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیجئے، اللہ کے نبی کا وہ رونا، وہ تڑپنا اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیجئے۔ بزرگان محترم، دنیا میں بھی ہم سکون سے رہیں گے، چین سے رہیں گے، اور بروز قیامت جب ہمارے اعمال کی ڈکشنری سامنے ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنے باتیں بتائی گئی، سنائی گئی، ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح میں اور آپ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔